عدیل کی موت کو مہینہ گزرنے کو آیا تھا، مگر افشین ویسے ہی تھی، بیٹی کو یاد کر کے، اور جمل کو کوسنے دیتی رہتی۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کا غم ہلکا ہوا اس نے رمشا کو بھی اس کی نانی کے گھر بھیج دیا تھا۔ سب نے روکا بھی کہ دوسری اولاد ساتھ رہے گی تو غم ہلکا ہوگا، مگر اس کی ضد کے آگے کسی کی نہیں چلی، اور یوں ایک مہینہ گزر گیا۔ سالار اس دن گھر آیا تو اس کے پی اے نے اس کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ اس کی چوٹ پہ سب نے پوچھا، مگر وہ چھوٹے سے حادثے کا کہہ کر ٹال دیا، اور اس دن کے بعد وہ دوبارہ فلیٹ نہیں کیا۔ شاید اسے یاد نہیں رہا۔ سنڈے تھا، سب کی چھٹی تھی، تبھی سب لوگ جمع تھے۔ شام کی چائے پر سب ہی باتیں کر رہے تھے۔ افشین کے پاس صرف عدیل کا موضوع تھا، جسے سب سنتے ہی کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جبکہ اچانک سالار نے باپ کی طرف دیکھا۔ کافی دیر سے وہ موبائل میں مگن تھا۔ دوسری طرف حارث کو عجیب الجھن ہو رہی تھی۔ ایک تو اس دن کے بعد جینس سے ناراض تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، مزاج بھی اس ایک ہفتے میں عجیب بدلاؤ آیا تھا۔ نہ وہ اس سے بات کر رہی تھی کہ اس کے خد و خال میں تبدیلی واضح ہونے لگی ہے، جس کے باعث اس کی خوبصورتی میں دگنا اضافہ ہو چکا تھا، اور سب سے اہم بات، وہ لڑکی جو حارث سے نگاہ نہیں ہٹا پاتی تھی، پچھلے ایک ماہ سے وہ حارث کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور یہ بات حارث کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد آیت پر نگاہ ڈالتا، جو کہ اب سالار کی طرف متوجہ تھی۔ ذہن خاموش بیٹھا تھا، جبکہ وہ کچھ توقف کے بعد عمل کو دیکھتا، جو اس کی شکل دیکھنے کی بالکل بھی روادار نہیں تھی۔ جبکہ سالار پورے صوفے پر بیٹھا کم لٹا زیادہ ہوا تھا، اور کبیر بھی خاموشی سے کافی پی رہا تھا۔ سالار کے پکارنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے کبیر کی شادی کے بارے میں اب کیا سوچا ہے؟ وہ بولا تو کبیر نے سر تھام لیا۔ اگر کسی کو خودکشی کا شوق ہے تو وہ سالار ہے۔ یہ بات آج اس نے دیکھ لی تھی۔ وہ ہر بار ایسی بات کر جاتا تھا کہ سامنے والا اس کو ڈنڈا اٹھا کر مار دے، اور جس موقع پر افشین اور حسب توقع افشین چیخ پڑی، میرے بیٹے کو مرے 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور اس گھر میں شادیانے بجیں گی۔ افشین تلملائی۔ مرتضیٰ نے سالار کو گھورا، مہینہ تو خیر گزر چکا ہے چچی، اور کتنا ذوق منانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اور سب نے گہرا سانس بھرا۔ اب لاحاصل بحث شروع ہو چکی تھی۔ سالار، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ مدیحہ خود ہی بول اٹھی۔ کیوں بھائی؟ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس لڑکی کا رشتہ آپ لے گئی تھی، وہ تو یہ بات جانتی بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کیا آپ کے بیٹے کا ساری زندگی انتظار کرتی رہے گی؟ اور خیر سے آپ کا بیٹا بھی بڑا عقل مند ہے۔ دوسری بات نیچی آواز میں بولا، جبکہ اس کی بات پر کبیر ایسے چونکا جیسے اب ہوش میں آیا ہو۔ اسے تو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ تو جانتی بھی نہیں عدیل کی ڈیتھ کے بارے میں۔ کیا کیا سوچ رہی ہوگی وہ اس کے بارے میں؟ اس نے بے چینی سے کپ ٹیبل پر پکڑ رکھ دیا۔ سالار مسکرا دیا کہ کبیر صاحب ہوش میں آ گئے ہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ مما آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا، سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا خیال ہی نہیں رہا۔ مدیحہ شرمندہ سی ہو گئی۔ چاچو آپ مجھے بتائیں، اب ماحول بدلنا نہیں چاہیے، اور میں تو چچی کے خیال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ذرا ان کا ذہن بھی ہٹ جائے گا۔ خیر میں نے عدیل کو بھولنے کا نہیں کہا، وہ اپنی ایکٹنگ کے ظہر اس وقت آزما رہا تھا جس کا اندازہ اس کے تینوں بھائیوں اور باپ کو تھا۔ باقی سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی جان، سالار، ہر بات بھی غلط نہیں ہوتی بچوں کی۔ سکندر صاحب بولے تو سالار کا دل کیا خود کو تھپکی دے۔ وہ واقعی ایک اچھا ایکٹر تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ افشین بھڑکی۔ چپکے رہو، سکندر صاحب نے کہا تو وہ بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ایسے اچھا نہیں لگتا سکندر، مرتضیٰ صاحب نے بھی نفی کی۔ بابا کیا ہو گیا ہے یار؟ ماحول بدلے گا تو سب ٹھیک ہوگا۔ تم تو اپنی بکواس بند کرو۔ وہ جھڑک گئے۔ عقل مند کو بولنے کی اس گھر میں ضرورت ہی نہیں۔ کیوں ذہن؟ سالار نے اس کی طرف دیکھا، جو ایک دم چونکا اور مسکرا دیا۔ سالار اس کی طرف دیکھتے رہا اور پھر باپ کو دیکھنے لگا۔ میں بھی یہی کہوں گا، ماحول کو بدلا جائے۔ شہاب بولے تو سالار کے ساتھ سب ہو گئے۔ حارث تو خود سے ہی نہیں بولا کہ بیچ میں کسرا جائے گا۔ کبیر بھی خاموش تھا۔ البتہ سالار نے پورا اس کے ساتھ بھائی چارہ نبھایا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اب ہم اس لڑکی کے حق میں نہیں ہیں۔ مرتضیٰ صاحب نے پھر سے بات وہیں سے شروع کی۔ بابا وہ میری پسند ہے، اب کبیر بولا، جبکہ سالار اور حارث مسکرا رہے تھے۔ دونوں جانتے تھے وہ منا لے گا۔ ذہن البتہ دماغی طور پر وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کل رات جو فون کال آئی تھی، اس نے اسے دھکر پکڑ لگا دی تھی، اور میری پسند ایمن میں ہے۔ مرتضیٰ بولے، شادی میں نے کرنی ہے۔ کبیر ذرا غصے میں لگا۔ مرتضیٰ صاحب معافی چاہتی ہوں، بیچ میں بول رہی ہوں، وہ میری بہن کی بیٹی ہے، اور میں اسے کبیر کی پسند کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ بیٹوں کے ساتھ ہو جائیں آپ بھی۔ مرتضیٰ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ سالار ہنس دیا۔ مما کیسے ڈر ڈر کے بولتی ہیں اپنے ہی شوہر سے۔ شٹ اپ سالار، کبیر نے جھڑکا تو وہ بھی بھڑک گیا۔ چاچو دیکھ رہے ہیں کیسا احسان فراموش ہے یہ؟
ایک دم سب ہنس دیے۔ نانی کے پاس گاؤں میں شادی کریں گے ہم۔ بس کرو، پہلے ہمارا باپ میری پسند پر مان نہیں رہا، اوپر سے تمہاری بکواس جاری ہے، کبیر نے غصے سے کہا۔ وہ کام مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا میں ٹاپ فیمس ایکٹرز میں سے ہوں۔ وہ آنکھ مارتا بولا، مگر اپنے گھر کیوں نہیں؟ آیت بولی تو سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ پہلی بار اس طرح بولی تھی۔ سالار اور کبیر تو مسکرا دیے، جبکہ زین بھی ایک پل کو مسکرایا۔ عارض اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آیت کنفیوز سی ہو گئی۔ آیت اسی گھر میں چاہتی ہے تو یہیں شادی ہوگی۔ کبیر نے فیصلہ سنایا اور محفل برخاست ہو گئی۔ واہ یار، زبان لگ گئی۔ پریشا نے چھیڑا تو آیت مسکرا دی۔ تم نے ہی تو کہا تھا۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا۔ گڈ ورک میری جان، تم دیکھنا یہ عارض کا بچہ خود کہے گا کہ ہم تم سے شادی کرنے کا۔ پریشا نے سر جھٹکا اور دونوں اوپر آ گئیں۔ پریشا کے روم میں عمل بھی ساتھ ہی تھی۔ یار بڑی مما سے کہتے ہیں نین بھابھی کے پاس ہم بھی جائیں گے، اب دیکھیں تو کیسی ہے وہ جو ہمارے بڑے بھیا کو ہلا گئی۔ پریشا نے کہا تو تینوں مان کر اپنے کمرے سے نکلی۔ تبھی زین اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ عمل اور زین کی نظروں کا تصادم ہوا اور عمل نے فوراً نگاہ پھیر لی۔ زین بھی اندر اپنے روم میں آ گیا۔ اس کی جان سوکھ رہی تھی جسے احتشام کی اس کے پاس کال آئی تھی اور اس نے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا، اور اگر اسے زین نہیں دیتا تو وہ اس کے ویڈیوز اور اس کا کوٹھے پر جانا سب اس کو فیملی کو دکھا دے گا۔ زین پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کیا کسی سے 1 کروڑ مانگے گا تو وہ اسے دے دیں گے؟ یہ اس کے لیے معمہ تھا۔ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ تمہیں کس لیے ضرورت ہے، یا پھر ابھی تو تم کماتے ہی کیا ہو جو تمہیں 1 کروڑ نکال کر دے دیا جائے؟ وہ جانتا تھا اسے کوئی بھی نہیں دے گا، مگر یہاں اس گھر میں اس کی تصاویر کوٹھے پر جانے والی آ گئیں تو شاید کوئی اسے زندہ بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا اور احتشام اسے مزید پھنسا رہا تھا۔ ایک پل کو اس نے سوچا سب کچھ سالار کو بتا دے، سارا وزن اتار دے، مگر وہ جانتا تھا کبیر غصہ کرتا ہے تو جان مشکل میں آ جاتی ہے، لیکن جب سالار غصہ کرتا ہے تو وہ پاگل سا ہو جاتا ہے، شاید جان ہی نکال لے، اور عارض شاید اس کا گلا دبا دے۔ یہ کبیر، یہ بابا میں سے کسی کو بتا دے۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر سیل پاور آف کر دیا اور لیٹ کر دونوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا ہو گیا تھا؟ وہ حرم کے ساتھ جو بھی ہوا سب کچھ اس نے نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو سزا دے رہا تھا۔ نہ ہی اس نے اسے مارا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ہاں وہ شامل ضرور تھا، ہاں وہ دوست بھی اسی کا تھا۔ احتشام سارے دوستوں سے ملنا اس سے چھوڑ دیا تھا، یہ سب کچھ محسوس کر رہے تھے۔ اگر گھر میں حادثہ نہ ہوتا تو اب تک کوئی بھی اسے پکڑ چکا ہوتا۔ موبائل میں سے سم نکال کر اس نے خود کو نارمل کیا۔ وہ جب تک اس گناہ کی سزا خود کو دیتا رہے گا جو اس نے کیا نہیں۔ اور اچانک عمل کی آنکھوں کی نفرت سامنے آ گئی۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ دیں۔ وہ ایک پل کے لیے بھی احتشام سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے ہر معاملے کو پس پشت ڈال کر خود کو اپنی زندگی میں واپس لوٹ جانے پر اکسایا۔ جب تک وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ سوچ کر اسے اچھا احساس ہو رہا تھا۔ مسکرا کر اس نے وہ سم ہی توڑ دی جس پر احتشام کال کرتا تھا اور اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ آج اس کا دوستوں میں جانے کا ارادہ بن گیا تھا۔ آیت پریشا اور عمل کو دیکھ کر مدیحہ مسکرا رہی تھی۔ مرتضیٰ ناراض تھے، مگر انہیں یقین تھا جلد ہی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ بڑی مما، ہمیں نین بھابھی سے ملنا ہے لازمی، اور بس شادی کی ڈیٹ لیں گے، پریشا بولی تو عمل اور آیت نے حمایت کی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، مجھے تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے، وہ لوگ ہمیں کیسا سمجھ رہے ہوں گے، مدیحہ نے کہا۔ تبھی تنزیلہ بھی وہاں آ گئی تو وہ مسکرا دی۔ کیوں نہ ابھی چلیں، عمل نے کہا تو آیت اور پریشا تو پکی ہو گئی تھا۔ یمی نیک کام میں دیری کیسی؟ آیت بولی تو مدیحہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میری بہو ہنستی کھلکھلاتی اچھی لگ رہی ہے، مگر بھابھی ایک الگ ہی نور سا آ رہا ہے آیت پر، آپ نے محسوس کیا؟ تنزیلہ بولی، جبکہ صوفیہ بھی مسکرائی۔ موٹی موٹی سی لگ رہی ہے۔ آیت کے رنگ فاقے سے ہو گئے، جبکہ پریشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مدیحہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ اچھی بات ہے نا، اور بھی پیاری ہو گئی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ بات ٹال گئی۔ یار باتوں میں وقت ضائع مت کرو، ہم چلتے ہیں نا آج ہی، عمل جھنجھلا کر بولی تو سب ہنس دیے۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، پریشا نے کہا تو آیت نے سر ہلایا۔ چلو جاؤ سب تیار ہو جاؤ، مدیحہ نے کہا۔ تم دونوں بھی، صوفیہ اور تنزیلہ سے بھی بول کر وہ اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آیت تم نہیں آ رہی؟ پریشا بولی، میں آتی ہوں، تم چلو، آیت نے کہا، اور وہ اکیلی مدیحہ کے پاس رک گئی۔ وہ اپنا دروازہ بند کرنے لگی کہ عارض نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور دروازہ آیت کے سر میں بجا۔ وہ سر تھام کے پیچھے ہو گئی۔ بدتمیز تو تم پیدائشی ہو، مدیحہ نے غصے سے عارض کو دیکھا۔ تو ان محترمہ کی آنکھوں کی جگہ بٹن ہے۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیوں آئے ہو؟ مدیحہ نے سوال کیا۔ دوسری طرف آیت اس کے آنے پر وہاں سے نکل گئی۔ عارض کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔
نوٹ تو مدیحہ نے بھی کیا مگر اسے اچھا لگا، چلو کچھ تو اسے منہ کی مار دی۔ اپنی محبت کے ہاتھوں بلا وجہ ذلیل ہو رہی تھی۔ عارض نے بند دروازے کو دیکھا۔ بابا نے کہا ہے ان کی میڈیسنز دے دیں۔ عارض سنجیدگی سے بولا، ارے دیکھو میں بھول گئی، مدیحہ نے افسوس سے کہا۔ دوائیاں نکال کر اس کو پکڑا دیں۔ عارض باہر نکل گیا اور مدیحہ اپنا کام کرنے لگی۔ ایک قدم اس نے نیچے کی جانب لیا اور دوسرے قدم نے اسے روک دیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ اندر لگی بھڑک دباتا آیت کے کمرے کی جانب آیا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا اور اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ آیت ڈریس چینج کر چکی تھی، بال کھلے تھے جبکہ دوپٹہ ایک طرف بیڈ پر پڑا تھا۔ خوبصورت چہرے پر اس کی دی چوٹ کا نشان تھا اور وہ جھکی لپسٹک لگانے کی کوشش میں تھی۔ عارض کا عکس ایک دم آئینے میں دیکھ کر گھبرا گئی مگر غصے کیے تمام عہد یاد آ گئے۔ اس نے لپسٹک واپس رکھی۔ براؤن لپسٹک نے اس کے چہرے کو چار چاند لگا دیے تھے۔ عارض کو لگا وہ یہاں غلط آیا ہے، اسے ایک دم احساس ہوا۔ جذبات کی توڑ پر الگ ہونے لگی تھی۔ آیت نے آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھانا چاہا کہ عارض نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا۔ دوائیاں بیڈ پر پھینکی اور اس کے کمر میں بازو ڈال کر اس کو نزدیک تک کر لیا کہ عارض کے بھاری سانس اس کے چہرے پر پڑ کر چہرہ تپا گئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ لہجے کی اٹک مٹاتی ناگواری سے بولی۔ یہ تیاری کس کے لیے ہے جب مجھ سے ہاتھ چھڑا رہی ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں گھلتا ہوا بولا۔ آپ کے لیے نہیں ہے، آیت نے غصے سے کہا اور اس کی سخت گرفت سے کھینچ کر ہاتھ آزاد کیا اور اس سے دور ہوئی۔ عارض نے چونک کر اس کو دیکھا جبکہ آیت نے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ عارض تب تک سنبھل گیا تھا۔ دوائیاں جھک کر اٹھائیں۔ آیت نے گردن کے ساتھ دوپٹہ چپکایا، بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا حالانکہ اس کی جسامت میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیڈ کے پاس کھڑا سوال کر رہا تھا۔ بڑے بھیا کی نیند سے ملنے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور لپسٹک کو اور بھی ڈارک کر لیا گویا وہ چلتی پھرتی آفت سی لگ رہی تھی۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہیں جانے کا؟ عارض ناگواری سے بولا۔ کیوں کیا پرابلم ہے؟ آیت نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ڈرامے کم کرو، حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ عارض بھڑکا۔ سیریسلی آپ کو میری حالت نظر آ رہی ہے؟ آیت نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ آیت جی۔ عارض وہ فوراً بول اٹھی، دوپٹے کو تمیز سے لو اور بالوں کو باندھو۔ عارض ضبط سے بولا۔ عارض آپ میرے بارے میں اتنا نہ سوچیں، اس نے کہا اور ہاتھوں میں رنگز ڈالنے لگی۔ آج اس کی ادائیں الگ ہی تھیں۔ عارض آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہی ہو کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں؟ آنکھیں نکالتا وہ غرایا۔ آپ میرے اب کچھ نہیں لگتے، میں آپ کی توجہ کی بھیک اب کبھی نہیں مانگوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ عارض حیران تھا اس کی آنکھوں کی بیگانگی دیکھ کر۔ آیت نے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالیں۔ عارض سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں کون سا تمہارا یار بیٹھا ہے جو یوں بن سنور رہی ہو؟ وہ بھڑکا۔ آپ کی طرح مجھے یار بنانے کی بیماری نہیں ہے، فکر نہ کریں، یہ سب میں اپنے لیے کر رہی ہوں، اور اگر کوئی مجھے دیکھتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اس کے پاس سے ہٹ کر سینڈلز پہننے لگی، وہ بھی ہیل والے۔ یہ کیوں پہن رہی ہو؟ عارض چڑھ ہی گیا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آیت نارملی تھی۔ عارض خود آگے بڑھا اور اس کے پاؤں سے ہیل والے سینڈلز کھینچ کر دور اچھال دیے۔ یہ بچہ میرا ہے، اس کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ آنکھیں نکالتا غصے سے گرایا۔ آیت طنزیہ ہنس دی۔ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بچہ آپ کا ہے؟ آیت نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ باہر جاتی عارض نے اس کو ایک دم پکڑا اور اس کی پشت دروازے سے لگا دی۔ چند لمحے وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ آیت کا دل بری طرح دھڑک اٹھا یہاں تک کہ واضح آواز عارض کے کانوں میں پڑنے لگی۔ آیت نے نگاہ چرا لی جبکہ عارض جھکا اور اس کی لپسٹک کو جان بوجھ کر برباد کرنے لگا۔ آیت ایک دم چونکی تھی اس کے لمس پر جو 400 پھیل گیا تھا۔ اس نے عارض کو دور کرنا چاہا مگر عارض نے اس کی کلائی کو دروازے کے ساتھ چپکا دیا جبکہ اپنے کام میں وہ بے حد مگن تھا، اتنا کہ آیت کی سانسیں پھولنے لگیں مگر عارض تو بدلے پر اتر آیا تھا۔ آیت پھڑپڑا سی گئی۔ عارض نے خود کو اس سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا مگر اس کی کلائی نہیں چھوڑی۔ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں مگر ذرا بھی عارض کے انداز میں فرق نہیں آیا۔ اس نے آیت کو دیکھا۔ ڈارلنگ یو ڈیزرو مور بٹ آئی ہیو نو مور ٹائم۔ اسے گال پر پیار کر کے وہ بولا۔ آیت نے اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی خود کو چھڑایا۔ آپ بے حد گھٹیا ہیں، اپنی محبت کو گھٹیا کہہ رہی ہو، عجیب لڑکی ہو۔ عارض نے لبوں پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ جھاڑتا اسے تسلی سے دیکھنے لگا۔ اس کی لپسٹک پھیل گئی تھی گالوں پر تھوڑی، پر بس ہونٹوں پر موجود نہیں تھی۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے بھی ضد ہے، اس نے دل میں سوچا اور واش روم میں چلی گئی۔ عارض نے سر جھٹکا اور اسے جاتے ہی خود بھی وہاں سے چلا گیا۔
आयत कमरे में आई और फिर से वैसा ही तैयार हुई, और जब वो नीचे आई तो आरिस भी इन सब के साथ मौजूद था, क्योंकि मदीहा ने कहा था वो भी साथ चले। और आयत को देखकर इसका दिल खून हो गया, जबकि बाकी सबने इसकी तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। आरिस बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठ गया। बाकी सब भी आ गए। आगे बैठो आयत। आयत परेशी और अमल के साथ बैठने लगी तो मदीहा ने कहा, नहीं तयम्मी। वो घबरा कर बोली, आ जाओ बच्चे। मदीहा ने फोर्स किया और आरिस ने ज़ोर से हार बजाया। मामा मेरे पास वक्त नहीं है। वो धाड़ा तो सब हैरान रह गए सिवाय आयत के, और कौन जानता था। आयत खामोशी से आके बैठ गई, बाकी सब पीछे, जबकि दूसरी गाड़ी में तंजीला और सोफिया मिठाई के टोकरों के साथ थी। सारे रास्ते वो तेज़ ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचा तो सब एक्साइटेड से थे। दरवाज़ा बजाया, सब उतर गए थे। आयत गाड़ी से उतरने लगी कि आरिस ने हाथ जकड़ लिया। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। वो घुराया। बहुत महंगा जो होता है इसे वजूद में छुपाए फिर रही हूँ मैं। और क्या कर लेंगे आप। वो अजियत से बोली। जो जो चाहती है वो तो कभी नहीं करूँगा। वो इसका हाथ झटक कर बोला। आयत ने तकलीफ से इसे देखा और गाड़ी से उतर गई। हारिस तब ही गया, इससे पहले वो जाता कि मदीहा ने इसे अंदर आने का कहा। मम्मा मैं क्या करूँगा। और आरिस झिंझलाया। बीवी है तुम्हारी, अंदर तुम्हें भी साथ होना चाहिए। मदीहा ने घूर कर कहा तो आरिस एहसान करता गाड़ी से निकल आया। इस मोहल्ले के लोग इन सबको झांक झांक कर देख रहे थे। नैन आंखों में हैरत समोए इन सबको देख रही थी। वो भी घर पर थी, जबकि अब्बू भी किचन में से। नैन ने इन सबको अम्मी से मिलते देखा, और नैन ने इस खूबसूरत लड़के को जो इस घर को देख रहा था हैरानगी से। और 3 खूबसूरत लड़कियां भी थीं। तीनों औरतों के साथ वो सब महंगे कपड़ों में बड़े लोग थे इनकी हैसियत के मुकाबले में। इसके हाथ पांव कांप से गए। दिल में उदासी और बढ़ गई। वो चुप ही गई। पप्पो तो इन लोगों की चापलूसी पर उतर आई। 3 लड़कियों को देखकर इनके मुंह में अपने बेटे के लिए पानी आ गया था। बड़े लोगों से आखिर कौन इन जैसी हैसियत के लोग ताल्लुकात क्यों नहीं बनाना चाहते होंगे। अम्मी भी एकदम इनको देख कर बौखला गई, जबकि पीठ पीछे बुराइयां निकाल दी थी इनकी। अब्बू अलबत्ता बाहर चले गए थे। वो सब छोटे से रूम में बैठ गए, और मदीहा ने जानबूझकर आरिस के साथ आयत को बिठा दिया। वो दोनों साथ बेहद अच्छे लग रहे थे। बहुत प्यारी बच्चियां हैं आपकी। पप्पू मुस्कुराई। और ये वाली तो माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने उठकर आयत को प्यार किया। आयत शर्मिंदा सी हो गई। मेरा बेटा है एक, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। बीवी है ये मेरी। आरिस की खुरदरी आवाज़ पर इनकी ज़ुबान को ब्रेक लगा। बीवी है मेरी आंटी। आरिस ने आंखें निकालकर दोबारा अपनी बात पर जोर दिया, और आयत का हाथ पकड़ लिया। मदीहा, तंजीला, सोफिया, परेशी और अमल मुस्कुरा दी, जबकि आयत ने इसकी तरफ देखा। आंटी आप क्या कह रही थी वैसे। आयत बोली तो आरिस ने इसको घूर कर देखा तो वो इसका खून जला देने पर कमर बस्ता हो गई थी। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। वो खुद ही शर्मिंदा सी हो गई तो आयत मुस्कुरा दी। बंदी, होश के नाखून ले कभी, बाद में मुश्किल पड़ जाए। परेशी इसके कान में बोली। आयत ने लापरवाही जाहिर की। परीक्षा का दिल किया कहका लगाए, जबकि आरिस की गिरफ्त इसके हाथ पर इतनी सख्त थी कि इसका हाथ सुर्ख हो गया। नैन को तो बुलाएं बहन। मदीहा बोली। हमें तो लगा आप लोग आएंगे ही नहीं। पुप्पो फिर से बोली। वो दरअसल मदीहा ने इसे सारा मामला बताया। बस बहन, हम तो निकाह की तारीख लेने आए हैं। तंजीला ने कहा तो अम्मी ने सर हिलाया। जी बस वो इतना ही बोली। जाओ छोटी नैन को बुला लाओ। अम्मी ने कहा तो छोटी बाहर को भागी। नैन किचन में अपनी बैठी हुई थी। आप ही अम्मी बुला रही हैं, वो बोली तो नैन उठी, और इसी तरह से लिबास में वो सुर्ख चेहरा लिए और सुरता आंखें। वो अंदर आई तो तीनों उठ खड़ी हुईं। आंखों में हैरानगी थी। इन्हें तो लगा वो एक बड़ी लड़की होगी, मगर वो तो इन्हीं की उम्र की थी। आप नैन हैं यार, बहुत प्यारी हैं। परीक्षा तो बेइख्तियार ही इसके गले लगी। पुप्पो तिलमिलाकर उठकर बाहर निकल गईं, जबकि अम्मी बस चुपचाप देखने लगी। वो सब नैन से बातें करने लगीं जो खामोश बैठी थी। मैं आपका हकीकी देवर हूँ, आई मीन बड़े भैया का भाई। मैं तीसरे नंबर पर हूँ। आरिस नाम है। रिश्ते में तो आप बड़ी हैं, मगर उम्र छोटी है। अब बड़े भैया ही डिसाइड करेंगे आपको कहना क्या है। आरिस भी खुश मिजाजी से बोला। तो हम बड़े भैया की कुछ नहीं लगती। परीक्षा ने आंखें निकाली। इसने आरिस को हकीकी पर घूर कर देखा। आरिस मुस्कुरा दिया। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली, और 2 हफ्ते बाद की मदीहा को अम्मी ने डेट दे दी थी। नैन ने माँ की तरफ देखा, जबकि वो लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे।